آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں اس کو بیان فرمایا ہے اور ان کے ساتھ جنگ اور لڑائی کی بات ارشاد فرمائی ہے، وہ جھڑپیں پہلی صدیوں سے شروع ہوئی ابھی تک جا رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے قریب غزوہ ہند ہوگا، جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی غزوے میں شریک ہوتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، جو انہوں نے روایت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ اور جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اور وہ کون ہیں؟ اصابت تغزو الہند، فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو ہند کے ساتھ جنگ کرے گا، اور وہ اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، فرمایا کہ دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اہل حق ہوں گے، باطل کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت اگر میں ہوں گا تو پھر میں اپنا پرانا اور نیا سارا مال اللہ کے راستے میں اور غزوہ ہند میں لگا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین، وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ مملکت خدا داد ہے، ملک پاکستان، جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ آج ہم ایک حالت جنگ سے گزر رہے ہیں، اور مودی صاحب وہ ہمارے ملک کے خلاف جنگ کرنے پر اتر آئے کسی کے ایما پر، اور ہماری پوری امت مسلمہ الحمدللہ متحد ہے، اور پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمارا دفاعی سسٹم بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہے، لیکن ہم اپنے دفاعی سسٹم سے بڑھ کر اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اپنے دفاعی سسٹم اور اپنی فوج پر غزوہ حنین کے موقع پر بھروسہ کیا تھا تو پروردگار عالم نے شکست کا مزہ چکھا دیا تھا کہ تمہیں میری ذات عالی کی طرف تمہاری تھوڑی سی توجہ ہٹی اور تمہاری اپنی تعداد پر گئی، توجہ بھی نہیں ہٹی تھی، ان کی توجہ تو ہر وقت کامل اللہ کی طرف رہتی تھی، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن مقرب بارگاہ الہی جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، انہی نیک لوگوں کی جو نیکی ہوتی ہے ان کی اللہ پاک گناہ شمار کرتے ہیں۔ یعنی مقرب بارگاہ الہی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پروردگار عالم کے اشارات کو سمجھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کی اللہ کی بارگاہ میں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تھوڑا سا انہوں نے اپنی تعداد کا ذکر کیا کہ جب 313 تھے تو اللہ نے فتح عطا کی تھی، آج تو ہم کتنی تعداد میں ہیں، ہمیں تو اب فتح ہی فتح ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے وہیں ان کو ابتداً شکست دی۔ تو ہمیں اللہ کی ذات عالی پر نظر رکھنی چاہیے، اپنا دفاعی سسٹم مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہیے، اور اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمہ قسمی وہ ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیں، یہاں رہو، اگر وہ سرحدوں پر بلانے کا حکم دیتے ہیں تو پوری عوام مجموعی طور پر سرحدوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پر پہنچیں۔ یاد رکھیں مرنا تو گھر میں بھی ہے، بستر کی موت سے آسان موت میدان کی موت ہے، اور بڑی لذیذ موت ہے شہادت کی موت۔ ہمارے اکابر اور بزرگ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اے اللہ زندگی سعادت کی دے، موت شہادت کی عطا فرما۔ جنگ مانگنی نہیں چاہیے،
اگر جنگ آ جائے تو پھر بزدل نہیں بننا چاہیے، میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان ایام میں چند ایک دعائیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جن دعاؤں کی برکت سے آپ کے اہل و عیال ان تمام شرور و فتن سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک دشمن کی چال بازیوں سے ہمیں اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں گے، اور پروردگار عالم ہمیں فتح نصیب کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی یہی ہیں، جس میں غزوہ ہند کا ذکر ہے۔ یہ غزوات ہند کی ابتدائی جھڑپیں ہیں غالباً، اور غزوہ ہند یعنی پہلی صدیوں سے شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت میں اس کو بیان فرمایا ہے اور ان کے ساتھ جنگ اور لڑائی کی بات ارشاد فرمائی ہے، وہ جھڑپیں پہلی صدیوں سے شروع ہوئی، ابھی تک جا رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے قریب غزوہ ہند ہوگا، جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی غزوے میں شریک ہوتا۔ تو اس کے فضائل بیان کیے گئے کہ اگر اس میں کوئی آدمی شہید ہو گیا وہ خیر الشہداء یا افضل الشہداء ہے۔ شہداء میں سے جو سب سے برتر اور بڑے مقام اللہ پاک اپنے نیک اور شہداء اللہ کے نام پہ جان قربان کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے، وہی مقام و مرتبہ اللہ پاک اپنے انہی نیک بندوں کو عطا کریں گے جو غزوہ ہند میں شریک ہوں گے۔ لہٰذا غزوہ ہند میں یہ ہے کہ پاکستان اقدام نہیں کرے گا، اور ہے بھی یہی، اقدام نہیں کر رہا، وہ پھر دفاع کرنا جانتا بھی ہے اور کرے گا بھی انشاءاللہ العزیز۔ اقدام وہی کریں گے ہندو، اور اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جو جنگ ہند کے ساتھ ہوگی تو وہ بت پرست قوم ہوں گے، بت پرست، اور جب یہ جھڑپیں اور یہ سارے معاملات ختم ہوں گے، حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے مسلمان ہندوستان کے۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم تو اپنی آنکھ کے دیکھے کہ منکر ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس پر ہمیں کامل یقین ہے۔ انشاءاللہ ان کو جکڑا جائے گا، ان پر مشقیں کسی جائیں گی، اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور اس کے یہ مامے بابے نانے کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے، چاہے وہ چکی کے دو پاٹوں میں پس رہے ہوں، لیکن اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ڈرون ڈالے جا رہے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے، وہ دیکھ رہا ہے سارا تماشا کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ایک معصوم بچہ اپنے جسم کے زخموں سے خون کو روکنے کے لیے کپڑے کے ٹکڑے ڈھونڈتا ہے، اس کو نہیں ملتے، اتنی ظلم، پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ متى نصر اللہ بلا اختیار زبانوں سے نکلتا ہے، جب یہ بلا اختیار نکلتا ہے تو اوپر سے قدرت خداوندی اظہار کرتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، دور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ضرور بے ضرور ہمیں نصیب ہوگا اور ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، جو انہوں نے روایت بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ اور جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ اصابت تغزو الہند، فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو ہند کے ساتھ جنگ کرے گا، اور وہ اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، فرمایا کہ دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اہل حق ہوں گے، باطل کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے حق و باطل کی کشمکش اور لڑائی شروع ہے، اور یہ چلتی رہے گی اس وقت تک کہ دجال قتل نہ ہو جائے، اس کے قتل تک، اور قیامت تک یہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہے گی۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیں گے۔ تو اب غزوہ ہند میں لڑنے والے اللہ کے نیک بندوں کو، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑنے والے جو ہوں گے، ان دونوں مجاہدین کو اسی حدیث پاک میں جوڑا گیا ہے۔ جب مسلمان غزوہ ہند سے فتح حاصل کر کے ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اور یہ جو غزوہ ہند ہوگا، مسلمانوں کی جنگ جو ہندوستان میں ہوگی، تو یہ ہندو بت پرستوں کے ساتھ ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو جنگ ہے وہ کن کے ساتھ ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، وہ کن کن کو چن چن کر قتل کریں گے، آپ کے سامنے ہے روایات۔ دیوار کے پیچھے بھی چھپیں گے تو دیوار بتائے کہ یہودی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، اور پھر ان کی آپس میں ملاقات ہوگی۔ غزوہ ہند کے مجاہدین ان کو اکٹھے ذکر کرنا، ایک ہی روایت میں ان کو بیان کرنا، یہ تعاونوا علی البر والتقوی ہے کہ ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، پھر ان کی ملاقات ہوگی۔ اور غزوہ ہند میں جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے شہداء، وہ افضل الشہداء، بہت بڑا مقام اللہ پاک ان کو عطا کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، فرمایا کہ اگر میں واپس لوٹا وانا محررہ، میں جہنم سے آزاد ہو کر لوٹوں گا، مجھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ جب یہ فضائل بیان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی اس میں شریک ہو سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل ہے، مشکل ہے، یعنی آپ اس وقت نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہی سعادت مسلمانوں کو، ملک پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو مل جاتی ہے، تو اس میں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ سعادت ہے، جنگ مانگتے نہیں ہیں، اگر آ گئی تو میدان چھوڑ کے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہندوستان کا تذکرہ کیا، اس وقت بھی یہ ہند موجود تھا، اس کا تذکرہ فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ ہندوں کے بادشاہوں، حکمرانوں کو جکڑ کر لائیں گے، اور اس عظیم جنگ میں اللہ رب العزت برکت اور مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جو شہید ہوئے ان کی بخشش ہو جائے گی، اور جو بچ گئے ان میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیں گے۔ فرمایا پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ ملک شام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے،
پھر ان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت اگر میں ہوں گا تو پھر میں اپنا پرانا اور نیا سارا مال اللہ کے راستے میں اور غزوہ ہند میں لگا دوں گا۔ تو اس کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اپنا مال اس مبارک غزوے میں لگانا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتاب الفتن میں نعیم ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ اسحاق ابن راہویہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس میں اور بھی کچھ اضافے ہیں جو انہوں نے اس روایت کے ذیل میں بیان فرمائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے یقین کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، جس طرح کے ہند کو دیکھ رہے ہوں، فرمایا ہندوستان میں مسلمانوں کے ایک عظیم لشکر کا قتال ہوگا، اللہ پاک ان کو فتح و نصرت عطا فرمائیں گے اور ان کی مغفرت اور بخشش ہوگی۔ صحابہ کرام اس وقت بیٹھے ہوئے سارے یہ خواہش ظاہر کر رہے تھے، کاش کہ ہم اس وقت ہوتے۔ دیکھیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی، صحابہ کرام کو بھیجا ہے، اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں حضور نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہے، 27 غزوات ہیں جن میں آپ خود موجود تھے۔ امارت کے فرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیے، تو حضور اس میں موجود ہیں، امیر وقت ہیں، تو یہ غزوات ہوئے 27 غزوات۔ اور غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی سریہ کہا جاتا، عام جنگوں کی طرح ایک جنگ کہا جاتا، غزوہ کیوں کہا گیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں علماء کے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ غزوے کا اطلاق جنگوں پر ہو سکتا ہے، ہر جنگ غزوہ ہے، لیکن حدیث کی اصطلاح میں غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں حضور شریک ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا غزوہ ہند جو ہوگا اس میں شرکت کا اتنی فائدہ ہوگا جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو اللہ نے جو درجہ عطا فرمایا، ان کو بھی اللہ پاک وہی عطا فرمائیں گے۔ غزوہ ہند میں یوں سمجھیے کہ حضور کے زمانے کے جو غزوات تھے، انہی غزوات میں جو ثواب اور اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی تھی وہی ہوگی غزوہ ہند میں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ہمیں اپنے اعمال اچھے کر لینے چاہیے۔ یہ بہت بڑی جنگ ہے، ہماری فوج دیکھ رہی ہیں اور جو وہ اپنی پالیسی اپنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہماری حفاظت کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ اپنے حفاظت کے معمولات کریں، اور اس میں بڑی اور بھی بہت سی بشارتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وعدے کے الفاظ ہیں، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روایت کو بیان کیا تو فرمایا خلیلی، میرے دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے صحابہ کرام جب حضور کی کوئی روایت نقل کرتے تھے تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت، جو والہانہ محبت تھی ان کو، اس کا بھی اظہار کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ ہمارے دوست تھے، ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت تھی۔ تو بہرحال پاکستانی قوم کو فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی امداد، تعاون، نصرت اور ان کو آگے بڑھنا اور خود ان کے ساتھ چلنے کی ترغیب ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ان کو ترغیب ہے۔ افواج پاکستان الحمدللہ ان کا ایک پوری تاریخ ہے مکمل کہ جب بھی کوئی موقع آیا ہے ملک پاکستان پر، اس فوج کے مقابلے میں جو آیا اس کو منہ کی کھانی پڑ گئی، ذلت چکھنی پڑی، اور ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ پھیکے گنے چوسنے پڑ گئے ان کو۔ تو بہرحال انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا خلاصہ ہے، مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔
دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، جگہ جگہ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، نمازوں کے اوقات میں دعاؤں کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام کیا جائے، نوافل پڑھی جائیں، اور حساس جو مقامات ہیں اور قرب و جوار میں ہیں وہ لوگ بھی اپنی حفاظت کی دعاؤں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ آپ کی خدمت میں ایک دعا پیش کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، جو ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہے صبح سے لے کر شام تک، ظالم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس وقت ہمارے لیے ظالم تو یہی ہندوستان والے ہیں، ان کی فوج ہے، ان کے حکمران ہیں، وہی لوگ ہمارے لیے ظالم بن کے کھڑے ہیں۔ صبح کے وقت جب اٹھیں آپ سنتوں کا اہتمام کریں، پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ الفیل، یہ 2 صورتیں پڑھیں تو صبح سے لے کر شام تک اللہ پاک ظالموں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الخالق الاکبر، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ 7 مرتبہ یہ پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ 7 مرتبہ یہ دعا صبح اور شام پڑھتے رہیں تو اللہ رب العزت صبح سے لے کر شام تک دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی، آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی، ہم سب کی اللہ پاک ان دعاؤں کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔